کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے. ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. جو چاہے اس کی حفاظت کر لے، جو چاہے اس کو برباد کر لے، جو چاہے اس کو ہلاک کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کو بتاتے ہوئے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی دونوں تمہارے لیے جنت ہیں، وہی دونوں تمہارے لیے جہنم ہے. مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں تمہیں جنت ملے گی، اور ماں باپ کی حقوق کی حق تلفی میں، ماں باپ کے حق تلفی میں اگر ان کے حقوق کو، ان کے حقوق کو نہ ادا کیا جائے تو وہی دونوں کی وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. بتائیے ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے. ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم بار بار ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں. ایک چیز ہمیں جو کم سننے میں آتا ہے وہ اولاد کے حقوق. خالی ماں باپ کے حقوق نہیں، اولاد کے بھی کچھ حق ہیں. اور یہ ماں باپ کی جو حق تلفی ہو رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کے حقوق کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر اولاد کے حقوق کو ماں باپ ادا کر کے رہتے تو آج اولاد نافرمان نہیں ہوتے، اور یہ جو ہے ان کے حقوق کی پامالی نہیں کرتے بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرتے. اس لیے اولاد کی حقوق کو سمجھیے، اولاد کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ جب ہم اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے، ہمارے حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ذمہ داری دی ہے باپ ہونے کی شکل میں، باپ ہونے کی صورت میں، ماں ہونے کی صورت میں. دونوں کی ذمہ داری الگ الگ دیے ہوئے ہیں. باپ کا کام ہے کما کر لانا، بچوں کی اچھا دیکھ ریکھ کرنا اور ان کی تربیت، ان کے اخلاق کا جو ہے خیال کرنا. ماں کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت اچھا کرنا، ان کی پرورش کرنا. دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے. تو یاد رکھیے باپ کے اوپر جو حق ہوتا ہے بچوں کا وہ بہت بڑا ہے، اور بچوں کی تربیت اور اس کی پرورش میں باپ کا بھی بہت بڑا رول رہتا ہے. اور باپ کے جو ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے بھی اس کے اوپر حقوق ہیں. بچوں کے حقوق میں سے، اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے صالح اور نیک ماں کا جو ہے انتخاب کرے. صالح اور نیک ماں کا انتخاب کرنے کا مطلب یہ ہوا جب کوئی انسان شادی کرنا چاہے تو نیک اور جو ہے خوبصورت یعنی اچھی عادت والی عورت کے ساتھ نکاح کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں. کوئی عورت کی خوبصورتی میں چلے جاتے ہیں، کوئی مال کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی حسب و نسب کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دینداری کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. لہذا اے لوگوں تم دینداری کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوبصورتی کو دیکھ کے نہیں جانا، مال کو دیکھ کے نہیں جانا، خاندان کو دیکھ کے نہیں جانا، بلکہ تمہیں ترجیح دینی ہے تو تمہیں کیا ترجیح دینی ہے؟ دینداری کو ترجیح دینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت اور گھر میں جو ہے ایک آنے والی جو بہو ہوگی وہ اگر نیک ہوگی تمہارا گھر بھی ایک جنت بنا رہے گا، تمہارے گھر کے ماحول بھی خوشگوار رہیں گے، تمہارے بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوتی رہے گی، گھر والوں کے حقوق بھی صحیح ادا ہوتے رہیں گے. اگر عورت نیک نہیں ہے تو انسان کی زندگی بھی جہنم سے کم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا پوری کی پوری انسان کے لیے دولت ہے، لیکن انسان کے لیے سب سے جو بڑی دولت، سب سے جو بڑی نعمت بتائی گئی ہے وہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. تو جب انسان کی گھر کے اندر آنے والی بہو یا انسان کی جو بیوی ہے وہ اگر نیک ہوگی، اور اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. جب ماں جو ہے نیک رہے گی جبھی تو جا کر وہ نیکی اپنے بچوں کو سکھائے گی. جب نیک نہیں رہے گی وہ اپنے بچوں کو نیکی کا کام کیا سکھائے گی؟ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج انسان شادی بیاہ کیسے کرتے ہیں، کہاں سے زیادہ دولت آنے والا ہے، کہاں سے زیادہ مال آنے والا ہے، کہاں زیادہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے، بس انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے ناجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، ناجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. جو چیز آپ کو خوبصورت معلوم ہو رہی ہے ہر وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، بلکہ تم جو ہے خوبصورتی کو ترجیح نہ دے کر خوبصورت یعنی اچھی سیرت کو تم ترجیح دو، اچھے عادات کو تم ترجیح دو. تو معلوم یہ ہوا بچوں کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ انسان جب شادی بیاہ کرے تو وہ جو ہے یہ سوچ کر کہ جس عورت سے میں شادی کر رہا ہوں اس کے بطن سے یا اس سے ایک نسل چلنے والا ہے، وہ یا تو اچھی نسل ہوگی یا تو بری نسل ہوگی. وہ اچھی نسل کیسے ہوگی؟ اگر نیک عورت ہے تو انشاءاللہ اس کے بطن سے نیک اولاد پیدا ہوں گے، اور اس سے کچھ امیدیں ہماری وابستہ ہوں گی کہ یہ ماں جو ہے اچھی تربیت کر سکے گی اپنی اولاد کی. تو یہ بہت بڑا حق ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اولاد کے لیے جو ہے اچھے ماں کا انتخاب کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اولاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اولاد چاہے بچے کی شکل، بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، دونوں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. بیٹے کو اللہ رب العالمین کی نعمت کہا گیا ہے، بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے لوگ بڑی خوشی مناتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اکثر لوگوں کا چہرہ جو ہے بدل جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے عورتوں کو تانا بھی دینے لگتے ہیں کہ جو ہے بار بار بیٹی پیدا ہو رہی، بیٹی پیدا ہو رہی، بیٹا کہیں پیدا ہوا نہیں. تو بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا اللہ کے حق میں ہے. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے. تو اللہ بیٹا دے، اللہ کو شکر ادا کرو. بیٹی دے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت کا راستہ جو ہے آسان فرمائے گا. ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اگر دونوں کی صحیح تربیت کی جائے، صحیح پرورش کی جائے، دونوں کو اچھے گھرانے میں شادی کیا جائے، دیندار گھرانے میں شادی کیا جائے، تو ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے. بتائیے، اولاد اگر بیٹے کی شکل میں ہے، بیٹا ہے، تو بھی وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا جو ہے بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. حقوق کی ادائیگی میں سے یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے. 7ویں دن میں بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بال کو مونڈا جائے، اور اس بال کے وزن کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کیا جائے، بچے کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے. بڑے افسوس کی بات ہے آج کے زمانے میں بچوں کا نام جو ہے کئی طرح کا سننے میں آتا ہے. کوئی دیول کے نام سے رکھے ہیں، کوئی بوڑھی کے نام سے، کوئی بابا کے نام سے، کوئی چرچی کے نام سے، کوئی دریا کے نام سے، کوئی سمندر کے نام سے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو اچھا نام رکھو، بہتر سے بہتر نام رکھو، قیامت کے دن انہی ناموں کے ذریعے سے وہ پکارے جائیں گے. بھلا بتائیے کتنی شرم کی بات ہوگی. پوری امت جو ہے، پچھلی امتیں بھی اور یہ قیامت تک آنے والے لوگ، سارے لوگ جب میدان محشر میں ہوں گے، اللہ رب العالمین جب کسی کو بلائے گا، اے دریا، اے سمندر، اے تالاب، اے کنواں، کیسی شرم کی بات ہوگی.
یہ کوئی نام ہوتے ہیں؟ بہترین نام رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین نام اللہ رب العالمین کے نزدیک جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ اس طرح کے نام رکھو، انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو، صحابہ اور صحابیات کے نام رکھو، یہ بہترین نام ہے، یہ پسندیدہ نام ہے۔ ایسے نام رکھو جس کی کچھ معنی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آدمی آتا اور اس کا نام کا مطلب کوئی غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدل دیا کرتے تھے، اس نام کو بدل دیتے تھے اور اس کا اپوزٹ رکھتے تھے۔ اگر کسی کا نام عاصی تھا، نافرمان تھا، تو اس کا جو ہے فرم بردار نام رکھتے تھے۔ کسی کا نام گمراہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہدایت رکھ دیا۔ اسی طرح سے کئی لوگوں کا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بیٹا ہے تو 2 جانور، بیٹی ہے تو 1، اور اچھا سے اچھا نام رکھا جائے، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ بچوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو اس کو جو ہے نماز کی تعلیم دی جائے، نماز کے لیے اس کو جو ہے رغبت دلایا جائے، اس کو ابھارا جائے، اس کا ذہن بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے تمہارے 7 برس کے ہو جائے ان کو نماز کی تعلیم دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے ان کو تم مار کے نماز پڑھاؤ۔ افسوس کی بات، اپنے بچوں کی تربیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، 7 برس سے تم نماز کے لیے تیار کرو، اور آج 20 برس، 30 40 برس، ہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بھلا بتائیے نماز کیسا اہم عمل ہے، کیسا اہم عمل ہے جو کسی بھی انسان سے معاف نہیں ہے، کسی بھی انسان میں سے معاف نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات، انسان کیا کرتے ہیں، نماز کو بیٹھے بیٹھے اذان سنتے ہیں، سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ آدمی کو اذان سننے کے بعد کوئی ذمہ داری بھی ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن مجرموں کی صفوں میں آئیں گے جو نماز اذان سن کر مسجدوں تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ جو بہت بڑے بڑے نافرمان لوگ تھے، ایسے نافرمانوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اسی لیے لوگوں اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو شامل کرو کہ 7 برس کے بچے کو جو ہے نماز پڑھایا جائے، اور جب نماز 7 برس سے نہ پڑھے، 10 سال ہونے لگے، اس کو مار مار کے نماز پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کی تربیت میں اس کو اچھے اخلاق سکھاؤ، بہترین اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے سلام کرنے کی عادت بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے یہ تعلیم دیے تھے کہ اے بچے، تم جب گھر والوں کے پاس جاؤ یا کسی سے ملو تو تم سلام کہا کرو، یہ تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا، اس لیے تم ہر کسی کو سلام کرتے رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بچوں کو سلام کی عادت ڈالو۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم چھوٹے بچوں کو سلام کریں گے تو یہ بچے سن سن کر ضرور سلام کریں گے دوسرے کو، اور ہم اگر سلام نہیں کریں گے تو پھر کیسے جو ہے یہ بچے سلام کریں گے؟ تو ہم خود جو ہے سلام کریں، اپنے گھر میں آئیں، گھر سے جائیں تو جو ہے سلام کریں، اس سے گھر والوں کو عادت پڑے گی اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانو اسے بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، تم سلام ہر کسی کو کرو۔ آج لوگ پہچان کے سلام کرتے ہیں، فلاں کو سلام کرے، فلاں کو نہیں، فلاں کو نہیں، یہ کیا بھائی؟ سلام کرو، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی تمہارا جانی دشمن ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم پیدا کر دے گا۔ سلام کرو، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، رشتے کو جوڑو،
اور رات کے وقت جب لوگ سو جاتے ہیں اس وقت تم نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی ادائیگی کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی۔ دیکھیے یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ سارے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تو بیان کیا گیا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اولاد کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ دوستو بزرگو بھائیو، اولاد کے حقوق کو ادا کرو، اولاد کے بچوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر ان بچوں کے حقوق کو آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اگر نیک بنے تو انشاءاللہ ان کی دعائیں ہمارے مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے انسان کے سارے نیکیوں کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی رہتی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو انسان کر کے جاتا ہے، کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی نہر کھدوا دیتا ہے، کوئی راستہ بنا دیتا ہے، ایسا کام کر کے جاتا ہے جس سے لوگوں کو، عوام کو فائدہ پہنچے، پبلک کو فائدہ پہنچے، تو انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی عالم تھے، عالم صاحب تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے دین کا کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے قیامت تک۔ ایسے انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چاہے بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، اگر نیک ہیں یہ تمہارے لیے جب بھی دعا کرتے ہیں یہ دعا تم تک پہنچے گی، تمہارا مقام اونچا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا بیان کیا، ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا جو جنت میں تھا، اور اچانک وہ دیکھتا ہے کہ میں جنت میں جس مقام میں تھا اس سے کہیں اور بہتر مقام میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے اے اللہ میں جنت میں تو تھا لیکن اتنا بہترین مقام میں نہیں تھا جتنا بہترین مقام میں اب پہنچ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ اے بندے تیرے پیچھے تیری اولاد ہے، تیری صالح اور نیک اولاد ہے جس کی دعا کی برکت سے آج تمہارا مقام اونچا کر دیا گیا ہے۔ بتائیے یہی اولاد ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ رہے ہیں۔ یہ اولاد اگر آپ ان کی اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق سکھائیں اور اچھی پرورش کریں تو یہ آپ کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ ابا ہیں، یہ اماں ہیں، یہ ابو ہیں، یہ امی ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے سہارا بنیں گے، زبردستی ان سے حقوق کو چھیننا نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ برے ہو گئے، یہ اگر نافرمان ہو گئے تو پھر آپ کو زبردستی حقوق چھیننا پڑے گا، لیکن آج حقوق زبردستی بھی نہیں چھین پا رہے لوگ۔ تو اس لیے دوستو بزرگو بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو جیسے تیسے کھانا اٹھا رہا ہے، کھا رہا ہے، منہ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سم اللہ، کہ اے بچے اللہ کا نام لے، کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، اور کل مما یلیک، جو سامنے ہے وہ سامنے سے پہلے کھانا کھا، اس کے بعد جو ہے پورے برتن میں ہاتھ نہیں پھرانا، پورے برتن میں ہاتھ پھرے جا نہیں، اپنے ہاتھ کو دھو، بسم اللہ کا کھانا کھا، اللہ اکبر۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بچوں کو کیسے تعلیم دیتے تھے، کیا ہم نے اور آپ نے سکھایا بچوں کو؟ افسوس کی بات، لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے جان دو ابھی چھوٹا بچہ ہے نا، بعد میں سیکھ جاتے، بڑے ہوتے ہوتے ہوشیار ہو جاتے۔ ارے ایک چھوٹا اگلا، ایک چھوٹا جھاڑ ہوتا ہے، اگر بچپن سے چھوٹے سے اگر ہم اس کو سیدھا نہیں کریں گے بعد میں کیسے سیدھا ہوتا بھائی؟ وہ تو ٹوٹ جاتا۔ اور ویسے ہی ہے، بچے ہیں، ویسے بچے ہیں، اگر بچپن سے ہم نہیں اس کو جو ہے سیدھا کریں گے تو بعد میں چل کر وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ نافرمان ہو جائے گا، ہاں وہ بعد میں سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی سے سیدھا کرنا
بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اچھے اخلاق سکھانا، سچ بولنے کی عادت بنانا، سچ بولنے کی عادت ڈالنا۔ آج ہم اور آپ خود ہی اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت بنا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی آدمی اگر ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے جس سے ہم کو ملنا نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں بچوں سے؟ جا بچے کہہ دے ابا گھر میں نہیں ہے۔ کیا بولتے نہیں بولتے؟ بول دو ابا گھر میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو ان سے ملنا نہیں ہے۔ اب بچوں کے دماغ میں یہ چیز کیا ہے؟ بالکل فٹ ہو جاتا ہے، ہاں ابا تو گھر میں ہے نا، انوج بولے نا ابا گھر میں نہیں ہے، پھر وہ جو ہے دھیرے دھیرے جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو جو ہے جھوٹ بولنا ہم خود سکھا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ بچوں کے سامنے ہم جو ہے سچ بات بولنا، جھوٹی بات سے ان کو نفرت دلانا، یہ ان کی تربیت میں شامل رہنا چاہیے۔ تو بچوں کو سچ بولنا ان کو عادت کیسے ڈالیں گے؟ جب ہم خود سچ بولیں گے تو ہماری اولاد بھی سچ بولے گی۔ اسی طرح سے اولاد کے سامنے ماں باپ آپس میں لڑنا، یہ بھی ان کی زندگی کے اندر بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور اس سے بچوں کے زندگی کے اندر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے کبھی بھی آدمی نہیں لڑنا۔ میاں بیوی آپس میں لڑائی ہو، کوئی تلخی ہو تو بچوں کے سامنے نہیں لڑنا، اس سے بچوں کے اوپر بہت برا جو ہے اثر پڑتا ہے۔ تو دوستو، بزرگو، بھائیو، بچوں کی تربیت کے اندر